اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اور 181 اور 182 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، وصیت کرنا للوالدین والاقربین بالمعروف، ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے کہ جو سن چکا، فإنما إثمہ، تو اس کا گناہ علی الذین یبدلون، انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پھر جو کوئی خوف کریے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، یا گناہ کا پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ربط آیات، وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد الموت، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہے، موت کے بعد۔ خیر، لفظ خیر کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی مال کی بھی آتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس جگہ با اتفاق مفسرین خیر سے مراد مال لیتے ہیں۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کرتے۔ اتنا تو ان لوگوں کا حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔ اس آیت میں یہ حکم مذکور ہے۔ اس آیت میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، اس حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکہ میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایسے اقارب کے لیے، ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرا یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان 3 احکام میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمت اللہ کے نزدیک آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیر نے بتصحیح حاکم وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کو آیت میراث نے منسوخ کر دیا، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں، ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے، لیکن با اجماع امت یہ ظاہر ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں، ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض اور لازم نہیں ہے، تو اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی، یعنی بشرط ضرورت صرف مستحب رہ جائے گی، یہ بھی با اجماع امت منسوخ ہے۔ دوسرا حکم وصیت کا فرض ہونا ہے۔
اور ناسخ اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا، ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، یعنی اللہ تعالی نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اسی حدیث میں باروایت ابن عباس یہ الفاظ میں منقول ہے، لا وصیت للوارث الا ان تخفی وارث، یعنی کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث جو ہیں اجازت نہ دے دیں۔ تو اس لیے اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کی حیثیت خود مقرر فرما دی ہے، تو اس لیے اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر دوسرے ورثہ اس وصیت کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ امام جساس نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک جماعت صحابہ سے منقول ہے اور فقہائے امت نے با اتفاق اس کو قبول بھی کیا ہے، اس لیے بحکم متواتر ہے جس سے آیت قرآن کا نسخ جائز ہے۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات علماء امت میں متفق علیہ ہے کہ جب کوئی حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر معلوم ہو جائے، جیسے خبر متواتر، مشہور وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ بالکل بحکم قرآن ہے اور وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ اس لیے ایسی حدیث سے کسی آیت قرآن کا منسوخ ہو جانا کوئی محل شبہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ یہ حدیث ہم تک خبر واحد ہی کے طریق پر پہنچی ہو، مگر اس کے ساتھ حجۃ الوداع کے سب سے بڑے اجتماع میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے اس کا اعلان فرمانا اور اس پر اجماع صحابہ اور اجماع امت نے یہ واضح کر دیا کہ حدیث ان حضرات کے نزدیک قطعی الثبوت ہے، ورنہ شک و شبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے بھی اس کی وجہ سے آیت قرآن کے حکم کو چھوڑ کر اس پر اجماع نہ کرتے۔ تیسرا حکم آیت کے اندر وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی جائز نہیں ہے، یہ با اتفاق امت اب بھی باقی ہے۔ ہاں وارثوں کی اجازت سے 1/3 سے زائد کی بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔